الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پچھلی بار میں نے یہاں پر کہا تھا کہ الف لام میم یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اور حروف مقطعات کہلاتے ہیں یہ، اور اس کے بارے میں عام طور سے بڑی تعداد میں کہا یہ جاتا ہے، مانا یہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن شریف میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں بات کو کھلے، کچھ اب نہیں ہے، کچھ اور اگلے دور میں کھلے کبھی جا کر۔ قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز ہونی ممکن نہیں ہے جس کا مطلب کسی اور کو نہیں معلوم، اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر ان پر نازل کرنے کا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک انسانوں کی ہدایت، قرآن میں وہ چیزیں نازل ہوئی جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، تو اس میں کوئی چیز ایسی ہونی ممکن نہیں ہے کہ جس کا مطلب کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا اور آئندہ دور میں جا کر معلوم ہو۔ یہ جو حروف ہیں، ایسے اور دوسرے حروف قرآن شریف میں، یہ 29 سورتوں سے پہلے آئے ہیں۔ 114 سورتیں کل ہیں اور 29 سورتوں سے پہلے یہ حروف آئے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام میم ویسے اگر کہیں اور قرآن شریف میں ہوتا یہ حروف مقطعات نہیں ہوتے تو انہیں پڑھتے علم، لیکن انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کے سلسلے میں میں نے یہ بات بھی پچھلی بار یہاں پر عرض کی تھی کہ اصل میں ویسے تو عام طور سے ایک مرتبہ میں ایک رکوع ہم لیا کریں گے۔ قرآن کی ہر آیت کی تشریح میں بہت کچھ ہے، تو اتنی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن بعض جگہ ایسے مقامات آئیں گے کہ کہیں ایک ایک آیت ہی میں سارا وقت نکلے گا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ الف لام میم یہ پوری ایک آیت ہو گئی۔ آیت کا جو نشان بنا ہوتا ہے قرآن شریف کے اندر آپ دیکھیں تو پھر الف لام میم وہ نشان ایک آیت ہو گئی۔ ایک بڑی تعداد تو مفسرین کی ہمارے یہی کہتی ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں میں نے بہت مختصر سی ایک عقلی بات عرض کر دی، اور ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ان آیات کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متشابہات ہیں، ان کا مطلب اپنے خاص حلقے میں بیان فرمایا، اور حروف مقطعات کا مطلب اپنے جو ان کے خلیفہ اول تھے خواجہ معصوم کے صاحبزادے بھی تھے، حروف مقطعات کا مطلب صرف ان کو بتایا، یعنی انہوں نے بتایا ہمارے بزرگوں میں سے، اور وہ جانتے تھے، اور وہی نہیں بہت سے بزرگ جانتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمارے سامنے کائنات کی حقیقتیں دوسری کھلتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ویسے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو بیان کرنے سے لوگوں کو بہت سی طرح طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی، اس لیے کہ جن اس میں بیان کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اور بعد کے دور میں کھلنی تھی۔ تو ایسا ہوتا رہے گا آئندہ بھی قرآن کریم کے بارے میں، کہ وہ جنہیں ہم آیات متشابہات کہتے ہیں وہ ہمیشہ متشابہات نہیں رہتی، وہ متشابہات محکمات میں بدلتی چلی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔
محکمات قرآن شریف کی ان آیات کو کہتے ہیں جن کا مطلب بہت واضح ہے اور ہر ایک سمجھ لیتا ہے، متعین ہے۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جس میں کچھ مراد ہوتی ہے، مطلب بالکل واضح نہیں ہوتا اور کچھ مراد لی جاتی ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں ایک مراد لی گئی، اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا جیسا جسم ہوتا ہے اور اس کا کوئی ہاتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ فلاں صاحب پر تو نیتا جی کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی سپورٹ ہے، ان کی تائید ہے۔ یہاں ایک مراد لی گئی، اپنے لفظی معنوں میں نہیں ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن شریف میں، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، پھر وہ متشابہات جسے پچھلے دور کی عقلیں نہیں سمجھ سکتی، سائنس کی ترقی کے بعد، لفظ سائنس میں نے بول دیا، لیکن سائنس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو اللہ نے اصول رکھے ان کو جانتے چلے جانا، اسے سائنس کہتے ہیں، وہ اللہ ہی نے رکھے۔ تو ان چیزوں کو، ان اصولوں کو انسان جتنا جانتا چلا جائے گا، بہت سی چیزیں اور واضح ہوتی چلی جائیں گی قرآن شریف کی آئندہ۔ بہت سی پہلے، اب سے 100 سال پہلے کوئی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 3000 کلومیٹر دور کوئی میچ ہو رہا ہوگا اور اس کو لوگ ریکارڈ نہیں، رننگ کامنٹری جیسے ہو رہا ہے ویسے یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جاتا تو وہ لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات ہوتی۔ قرآن شریف میں اس کے بیان ہے، لیکن اگر جن الفاظ میں ہیں، جن سے نکلتے ہیں، ان کو اگر اس وقت ایسے کھولا جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو عجیب بات ہے، ان کی سمجھ آج بچے کو بھی عجیب نہیں لگتی۔ تو جیسے جیسے وقت آگے ہوتا چلا جائے گا اور کائنات میں اللہ نے جو اصول رکھے ہیں وہ دریافت ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے قرآن شریف کی بہت سی متشابہات بدلتی چلی جائیں گی محکمات میں کہ جن کے معنی کلیئر ہیں۔ تو بعض چیزیں اور آئندہ سمجھ میں آئیں گی، بعض آج غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئیں۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں پہلے بہت مختصر کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں 29 صورتوں سے پہلے، 29 صورتوں سے پہلے تو ہیں، لیکن یہ 29 سیٹ نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض جیسے حام میم ہے وہ 6 صورتوں سے پہلے آیا، الف لام میم یہ بھی 6 صورتوں سے پہلے آیا، الف لام را یہ 4 صورتوں سے پہلے آیا۔ تو سیٹ جو ہیں یہ کل ملا کے 14 سیٹ ہیں جو 29 صورتوں سے پہلے آئے۔ ان کے بارے میں اس اکثریت کو چھوڑ کر جو یہ کہتے رہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا، کچھ لوگوں نے جو کچھ اپنا خیال ظاہر کیا، مفسرین نے، وہ بہت بڑے بڑے وہ علم والے لوگ ہیں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ بھی صرف اندازے ہیں، ثبوت نہیں ہے۔ مثلا ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نام ہیں سورتوں کے، ایک تو وہ نام ہوتے ہیں جو بتائے گئے، اور ایسی ہر چیز کے کچھ نام ہوتے ہیں، یہ الگ الگ ان کے نام ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جیسے الف لام میم یہ شارٹ فارم ہے، مخفف جسے کہتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی سواد لکھ دیتے تھے، یا سواد لام عین خالی لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں پورا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شارٹ فارم ہے، یا الف لام میم اللہ محمد کا شارٹ فارم ہے۔ ایسے انہوں نے اور اپنے اندازے سے لگائے، لیکن وہ صرف اندازے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس کا شارٹ فارم ہے، وہ صرف ان کے اپنے اندازے ہیں۔ اور پھر خالی یہی نہیں، ہم وہ اندازے لگانے والا اور طرح دوسرے بہت سی اور چیزوں کا اندازے لگا سکتا ہے کہ یہ نہیں، یہ اس کے شارٹ فارم ہے۔ الف لام را اللہ رسول کا شارٹ فارم ہے، اندازے لگانے والے تو پھر طرح طرح لگا سکتے ہیں، کوئی ایک بات ہی نہیں رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ریکارڈ میں کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ اعتراض کرنے والوں نے اس پر کبھی کوئی اعتراض کیا۔ قرآن پہ تو بڑا اعتراض کرتے تھے جو مخالفین تھے،
کسی نے جب کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ یہ پوچھنے کو آئے کہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے، تو اس سے ایک مفسر ہیں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے معنی سب جانتے تھے پہلے، عام لوگ سب کو پتا تھے جب یہ قرآن نازل ہوا، اور درمیان میں وہ معنی وقت کے ساتھ میں غائب ہو گئے۔ یہ بات بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے معنی نئے تو کھلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ معنی شروع کے دور میں تھے وہ غائب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چڑھائی پر چڑھتے تھے، کیسے نیچے اترتے تھے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے، مسجد سے کیسے قدم نکالتے تھے، کروٹ کیسے لیتے تھے، زندگی کا کوئی حصہ تو ایسا نہیں جو ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اتنی اہم چیز قرآن کی آیات کا مطلب وہ غائب ہو گیا بیچ میں، اور پہلے لوگ جانتے تھے اور سارے جانتے تھے، سب جانتے تھے اور غائب ہو گیا۔ ارے وہ بات تو ہم تک پہنچ گئی جو صرف ایک صحابی نے سنی، جو سب نہیں جانتے تھے، جو سب جانتے تھے وہ غائب ہو گئی، تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے بارے میں جنہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ سب صرف اندازے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں بہت واضح بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور کلیئر ہو جائے گی اور واضح ہو جائے گی کہ اصل میں ذرا سی کمی کہاں رہ گئی، ورنہ شاید اور پہلے اس کی وضاحت ہو گئی ہوتی۔ الف لام میم ایک آیت ہے، پوری ہو گئی آیت۔ اب اس کے آگے چلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب یہ پہلے سے طے کر لیا گیا کہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، جب یہ طے ہی کر لیا گیا تو اس کے نیچے خیر لکھا مطلب تو کچھ نہیں یا میننگ کچھ نہیں، لیکن یہ کیا چیز ہے اس کو بیان کرتے، اس کے نیچے تو لکھا ترجمے میں الف لام میم۔ اب ترجمہ اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، اگلی آیت کو پچھلی آیت سے جوڑا نہیں گیا، اسے تو الگ کر دو، الف لام میم، الف لام میم بات ختم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، معنی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اس کو آگے سے جوڑا ہی نہیں گیا، ایسے کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں باقی قرآن سے اس کا۔ اس کی کنجی خالی اسی کے اندر موجود ہے، ثبوت میں باہر سے بھی دوں گا لیکن ثبوت تو خود قرآن شریف میں موجود ہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن شریف کی آیات میں آپس میں ربط ہے، ایک کا دوسرے سے تعلق، ایسا نہیں کہ ابھی کچھ کہہ رہے تھے اور ابھی کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ یہ جہاں جہاں جس نے ایسا سمجھا وہ غلط سمجھا۔ دنیا والوں کا کلام کا حسن، خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کلام میں تسلسل ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ابھی کچھ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جب دنیا والوں کا کلام کا حسن یہ ہوتا ہے، خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی اور تسلسل ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں بھی ہے۔ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے جوڑیے کہ یہ ایک ساتھ ایک مضمون چل رہا ہے، ترجمہ چاہے ہم نہ کریں اس کا، اشارے مل جاتے ہیں۔ دو بہت اہم اشارے ہیں، یہ تقریباً 15 سال یا شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، نہیں زیادہ ہو گئے، تب ایک دفعہ رمضان شریف میں بہرحال ایک ذہن میں ایک بات آئی، اللہ نے ڈالی اور میں نے اس پر غور کیا۔ دو بہت اہم اشارے یہی قرآن شریف کے اندر موجود ہیں، ہمیں کہیں باہر سے اپنے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ اس کو الگ کر دیا باقی قرآن سے، بس کہہ دیا اس کے نیچے الف لام میم، اور پھر اصل ترجمہ ہم آگے سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس کو جوڑیے اس کے ساتھ میں۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، باقی جگہ بھی جوڑیے جتنی اور جگہ ہیں، ابھی میں الگ الگ نکال کر مثالیں رکھوں گا۔ ہم ترجمہ نہیں کر رہے الف لام میم کا، لیکن اس کو آگے کے ساتھ جوڑیے، اس کو بے تعلق مت کر دیجئے قرآن سے اور قرآن کے آگے کے مضمون سے، یہ سمجھ کر کہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تو آگے سے کاٹ دیا، اس کو بالکل الگ کر دیا۔ ایک دوسرا اشارہ ہے، میں نے سارے اکٹھے کیے، جتنے حروف مقطعات تھے سارے لکھے، اس کے ساتھ کی سب آیات جب ایک لکھی تو ایک بہت اہم بات اور نظر آئی، جب اکٹھا لکھی سب، ہر جگہ اس کے فوراً بعد الکتاب یا قرآن کا ذکر ہے، فوراً بعد جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ کتاب المبین کی آیات ہے. قاف والقرآن المجید، قاف اور قرآن مجید، جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے اس کے بعد فوراً الکتاب اور یا قرآن ان کا ذکر ہے. یہ ایک بہت اہم اشارہ اور آیا ساتھ میں کہ اس کا مطلب اس سے تعلق ہے اس کا. جب ہر جگہ ایسے ہی ہے تو الکتاب یا قرآن سے تعلق ہے اس کا. اور یہ پہلی بات تھی جو میں نے کہ اس کو جوڑیے آگے کے ساتھ میں. اب ایک تیسری بات، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ہم اپنی سمجھ لیں یا درست کر لیں تو پھر باتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. سب یہی اندر سے ہی، کوئی قیاس اندازوں کی ضرورت نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، زیادہ تر لوگ یہاں پہ عربی نہیں جانتے، بڑی آسان سی بات ہے، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. ذالکہ کہتے ہیں وہ، یہ کے لیے عربی میں آتا ہے ہاذا، یہ موبائل، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھ کے وہ موبائل. اور وہ دروازہ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. قریب کے اشارے کے لیے یہ بولتے ہیں، دور کے اشارے کے لیے وہ بولتے ہیں. دس اور دیٹ جیسے انگریزی میں. ذالکہ مانے وہ، یہ دور کا اشارہ ہے عربی زبان میں. اتنی تھی بات، خالی یاد رکھ لیں، کوئی عربی چاہے آتی ہو چاہے نہیں آتی ہو. سب جگہ آپ کو ترجمے میں ملے گا یہاں پہ لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ الکتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی ریب شک نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو کلام اس کا یہ ہوا لفظی ترجمہ. ہر جگہ آپ کو ملے گا ترجموں میں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. ہر جگہ ترجمے میں یہی ملے گا. اس لیے کہ اب الف لام میم کو تو ہم نے ہٹا دیا ہے، اس کو جوڑ ہی نہیں رہے ترجمے سے. اب جب کتاب کی بات آ رہی ہے تو الکتاب کا مطلب قرآن. تو قرآن، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ کیسے کہے گا وہ قرآن؟ میں وہ قرآن ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوں، اس کے معنی بتا رہا ہوں اس قرآن کی. تو اس لیے حالانکہ لفظ اللہ نے وہ استعمال کیا تھا، لوگوں نے ترجمہ کر دیا یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ وہ الف لام میم تو ہٹا اور ان کا کہ یہ انداز بیان ہے خالی. حالانکہ یہ انداز بیان عربی میں نہیں ہے اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے کہ قریب کے اشارے کے لیے وہ کہا جائے، نہیں ہے عربی میں. اچھا، ایک اور بڑی خاص بات، ایک چوتھی چیز نوٹ کی، بڑی اہم بات ہے. جب ان سب چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا، جہاں جہاں آیا، جہاں جہاں لفظ الکتاب آیا ان سب جگہوں پہ دور کا اشارہ ہے وہ، اور جہاں جہاں لفظ قرآن آیا وہاں سب قریب کا اشارہ ہے. ھذا القرآن، یہ قرآن. القرآن یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ نے نہیں بھیجا کسی نے کر دیا. ھذا القرآن، یہ قرآن. اور جہاں الکتاب آیا وہ ذالک الکتاب. تلک آیات الکتاب المبین، تلک معنی بھی وہ ہوتے ہیں، وہ کتاب مبین کی آیات ہیں. جہاں جہاں الکتاب آیا وہ اشارہ ہے دور کا، اور جہاں جہاں لفظ قرآن آیا وہاں پر اشارہ ہے قریب کا. اگر انداز بیان ہوتا تو پھر یہ قرآن کے ساتھ بھی وہ کئی لفظ لاتے کہ سب انداز بیان ہے، آپ ترجمہ یہ کر لیجئے گا. نہیں، ہر جگہ قرآن کے لیے لفظ یہ ہے اور ہر جگہ الکتاب کے لیے لفظ وہ ہے، یعنی کوئی دور کی چیز. اب اتنی چیزوں میں سے اگر غور کریں تو پھر بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. پھر دوبارہ اب اس کو اس کے ساتھ ملائیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالکہ، وہ الکتاب، وہ الکتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خالی اس جملے سے، اور یہ میں نہیں سمجھا رہا، یہی سب آپ کے بھی ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ الکتاب کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی حقیقت ہے جو کہیں اور ہے. اصل الکتاب اس کا نام ہے الف لام میم. الف لام میم ہے وہ الکتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے دیکھ لیجئے دوسری اور جو صورتوں سے پہلے آیا
یہ سورہ بقرہ سے پہلے آیا، اس کے بعد پھر آیا سورہ آل عمران، تیسری سورت سے پہلے مقطعات. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے. نزل علیک الکتاب، اس نے کتاب نازل فرمائی تمہارے اوپر، الکتاب. اور آگے دیکھیں سورہ 7ویں سورت، اس سے پہلے ہی مقطعات. الف لام میم صاد، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک. الف لام میم صاد ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. الف لام را بہت سی صورتوں سے پہلے آیا، میں ایک نکال رہا ہوں اس میں سے، جیسے 10ویں سورت سورہ یونس. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام تلک میں معنی بھی وہ ہوتے ہیں. الف لام را وہ الکتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی الف لام را اسی کا نام ہے. الف لام را جو نام ہے وہ الکتاب الحکیم کی آیات کو کہا جا رہا ہے. تو اب یہ مشکل موضوع ہے، لیکن میں بہت آسان کر کے رکھ رہا ہوں صاف صاف لفظوں میں. اب ہماری ابھی اتنی کیا ہے، ابھی اس کو تو ہم ابھی اس پر ہم نہیں بات کر رہے، ابھی آگے کر کے کرتے ہیں. لیکن ایک بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آئے اس کے بعد الکتاب کا یا قرآن کا ذکر ہے، اور جہاں جہاں الکتاب کا ذکر ہے دور کا اشارہ ہے. الف لام میم ہے وہ الکتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ الف لام میم ہے. اب اس بات کو، اتنی بات کو ذرا سا یہاں چھوڑتے ہوئے، کتاب کے بنیادی معنی یہ نہیں ہوتے جو یہ الکتاب قرآن کو کہا گیا ہے. کتاب اور ہم جو کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں چھپی ہوئی لکھی ہوئی اسے کتابیں کہتے ہیں. کتاب کے اصلی معنی ہوتے ہیں ریکارڈ کے. چونکہ وہ لکھی ہوئی چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے اس لیے اسے بھی کتاب کہنے لگے. جو چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اسے وہاں پہ پوچھا جائے گا. قرآن شریف میں ہے کہ یہ لوگ حشر کے میدان میں یہ مجرم جو ہوں گے وہ یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے یہ کیسی الکتاب ہے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا. وہاں کوئی قرآن شریف کی تلاوت تھوڑی ہو رہی ہو، وہاں قرآن شریف یہ چھپا ہوا تھوڑی پہنچے گا. یہ دنیا کا چھپا ہوا قرآن شریف وہاں پہ پہنچ رہا ہے کاغذ اور روشنائی کی شکل میں. یعنی یہ کیسی الکتاب ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں تو چھوڑا ہمارا، ہر چیز آ گئی اس کے اندر. یعنی ان کے جرموں کی تفصیل کتاب کا، یعنی یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ عجیب و غریب ریکارڈ ہے، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہمارا، ان کا لیکھا جوکھا جو بھی تھا. تو کتاب کے اصل یا بنیادی معنی ہے ریکارڈ کے. تو جو چیزیں ریکارڈ ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں کہیں، اسی لیے اس کو کتاب کہنے لگے. جو ہمارے پاس چھپی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے. اب ایک ایسا ریکارڈ جسے الف لام میم ہے، اس الکتاب کا نام کہیں اور ہے، وہ دور. ذالک الکتاب، جس اس ریکارڈ کے اندر یا اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں، وہ الف لام میم ہے. اب ریکارڈ کے اوپر پھر اب یہ سوچنے کی باتیں ہیں بعض جو میں اب رکھ رہا ہوں. یہ تو قرآن کے اندر کی میں نے اشارے دیے آپ کو. اب اس پر غور و فکر کر کے اپنے غور کرنے کی بعض باتیں. ایک نیم کا پیڑ ہے، اس نیم کے پیڑ کا سارا ریکارڈ اس کے بیج میں ہوتا ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا اگر کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آب و ہوا ایسی ملی، اگر پانی ایسا ملا، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، ورنہ کتنے پھل لائے گا. آم کے پیڑ کا سارا ریکارڈ اس کے گٹھلی میں ہوتا ہے، کس طرح کا پھل لائے گا، کون سی قسم کا ہوگا، میٹھا ہوگا، کھٹا ہوگا. یہ سب ریکارڈ، بنیادی ریکارڈ اس کے بیج میں ہوتا ہے. پھر وہی بیج پھیلتا ہے، وہی ریکارڈ پھیلتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے، حقیقت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. وہ ریکارڈ اس بیج کے اندر ہوتا ہے. انسانوں کا بھی، اسے جینیٹک سائنس کہتے ہیں آج کے دور میں،
انسان کے اندر جین، اس سے بھی اور چھوٹی چیز، جین سے بھی چھوٹی، ایک سائنس میں، میڈیکل سائنس میں اس کا نام رکھا ہے ڈی این اے۔ وہ ڈی این اے میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے، یہ انسان کس خصلت کا ہوگا، کس شکل صورت کا ہوگا، بال کس جگہ سے اڑیں گے، بیچ میں سے اڑیں گے یا پیچھے سے اڑیں گے، ڈائبٹیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنا بڑا ہوگا، اگر یہ کرے گا تو کیسا ہو جائے گا، صحت کے لیے سارا ریکارڈ انسان کی اس ڈی این اے کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ڈی این اے جس کو کوئی ننگی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، کمپلیٹ ریکارڈ انسان کیا کیا بنے گا اس کے ڈی این اے کے اندر ہے۔ یہ دریافت کر لیا گیا، وہ سائنسدانوں نے کیا وہ دریافت ڈی این اے کو۔ اب اسی کی بنیاد پر آج اگر کہیں یہ شک ہو کہ فلاں بچہ کس کا ہے، اور کہیں آپس میں ایسا ہو جاتا ہے، اسپتالوں کے اندر کلیم آ گیا، وہ دو عورتیں کہہ رہی ہیں یا دو کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہے، وہاں پہ بدل گیا ہمارا ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پہلے نہیں تھا ممکن، یہ اب ہو گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں باپ وہ ہے، فائنل کر دی جاتی ہے بات، اس میں ریکارڈ ہے پورا۔ تو انسان کا وہ بیج ہے، بنیادی بیج ڈی این اے، اس ڈی این اے کے اندر پورے انسان کی ساری زندگی کا ریکارڈ ہے، اس کی خصلتوں کا، عادت و اطوار کا، اور اس کی بیماریوں کا، اور اس کے مختلف طرح طرح کے رجحانات کا۔ تو ہر وہ چیز جو آگے چڑھ کے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے یہاں پر اس کائنات کے اندر، اس کو جب سمیٹے تو اس کا ریکارڈ اس کے بیچ میں ہوتا ہے سارا، وہاں سے پھیلتی ہے وہ، اور پھر وہ ویسی ہوتی ہے جو ریکارڈ اللہ نے رکھ دیا ہے، اس سے مختلف نہیں ہوتی۔ اب یہ تو میں نے ایک ایک چیز کی، آم کے پیڑ کی بات کی، نیم کے پیڑ کی بات کی، انسان کی بات کی۔ اب ساری کائنات کو لے لیجئے، یہ کائنات جو پھیلی، جس سے ہر چیز آگے نکلتی چلی جا رہی ہے، سبب، اسباب، کارن، جگت، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ پہاڑ بن گئے، اس کی وجہ سے یہ یہاں پر دریا پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے یہاں پر ریگستان بن گیا، کیوں؟ یہ جو کچھ اور آگے سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ہم پتہ یہ زلزلہ آ گیا، یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے۔ یہ جو آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے دنیا کسی نہ کسی وجہ سے، کہ یہ ہوا تو پھر اس کے بعد اب کہکشائیں وجود میں آئیں تو اس وجہ سے پھر یہ نظام شمسی بنا، پھر اس میں ہماری زمین بن گئی، تو پھر یہ ہو گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے کائنات، اس پہ ہم پیچھے کی طرف سے جائیں وجہ میں، اچھا یہ تو فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، وہ کیوں ہوا تھا؟ مثلا زلزلہ آیا، سب زمین کی پلیٹس ہوتی ہیں، وہ انہوں نے ایک دوسرے کو پریس کیا تھا تو ہلی تھی۔ اچھا وہ کیوں کیا تھا صاحب پریس؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اندر لاوا تھا، یا وہ اس نے زور مارا تھا، لاوا کیوں بنا تھا؟ اب اس کی اور وجہ، پھر اس کی وہ کیوں ہوا تھا، اور وجہ، اس کے پیچھے اور ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے پیچھے تک۔ ہم کہیں جا کے اٹک جائیں گے لیکن سلسلہ چلے گا، پیچھے تک پیچھے جاتے جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں، یہ کیسے پیدا ہو گئی، یہ فلاں چیز سے بنی ہے، مٹکا کیسے بنا، یہ مٹکا کمار نے بنایا مٹی سے، مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی کھیت سے آئی، کھیت میں کہاں سے آئی تھی؟ اس زمین پر تھی، یہ زمین کہاں سے آئی تھی؟ ہم جب پیچھے چلتے چلیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، تو آخر میں سمٹ چیزیں صرف کم ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے یہ کہ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ بتا دیں گے، آپ کے والد کا کیا آپ بتا دیں گے، الگ الگ ہے، ایک نہیں ہے۔ آپ کے دادا کون، آپ کے دادا کون، آپ کے، اچھا دادا کے والد کا نام پردادا کا کم لوگ بتا پائیں گے، کچھ لوگ بتا دیں گے۔ اچھا پردادا کے والد، اب اس پہ سب چپ ہو جائیں گے کہ پردادا کے والد کا نام کیا تھا، معلوم نہیں، یہ چوتھی نسل میں بھول گئے، اب کن کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، کن کی اولاد، سب بھول گئے، سب کے والد الگ الگ ہیں۔ لیکن جب ہم پیچھے جاتے ہیں، پردادا نام نہیں معلوم، تمہارے پردادا اور ان کے باپ اور ان کے باپ، تو پھر حضرت آدم پہ پہنچیں گے، ایک انسان پہ۔ بیچ کے تو نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی اولاد ہیں، جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ آپ بھی انہی کے اولاد ہیں، آپ بھی، اور دنیا میں جتنے وہ بھی سب انہی کی اولاد ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ یہ پھیلتے پھیلتے ہم سب کے باپ الگ الگ ہو گئے، لیکن ایک انسان سے شروع ہوئے تھے۔ جب سمیٹتے ہیں تو پھر پیچھے تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر ایک پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس ایک سے چلا تھا۔ ایسے ہی جتنی یہاں پر چیزیں موجود ہیں، تخلیق ہے، کریشن ہے، سرشٹی ہے، اس سب کو سمیٹ، یہ کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے بنا، تو پھر یہ بھی کسی ایک چیز پر سمیٹنی ساری چیزیں چاہیے کہ صاحب یہاں سے شروع ہوا۔ اللہ نے جب اس یونیورس کی، اس کائنات کی، اس سرشٹی کی ابتدا کی، تو سب سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، قرآن شریف کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کو تو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا کن، اور ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب نہیں اسی لمحے، ہمارے حساب سے اسی لمحے ہو جاتا ہے،
یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن شریف یہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, ہم نے بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام, 6 یوم میں. اب یوم کیا ہے اسے جانے دیجئے, ہم اسی دن کو ابھی فی الحال لے لیں. یوم بڑے لمبے لمبے وقفوں کو کہتے ہیں, اسے جانے دیجئے, مان لیجئے یوم اسی دن کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کے. تو 6 دن میں پیدا کیا, اللہ کو 6 دن کیوں لگے بھائی؟ وہ تو کہتا ہو جا اور سب کائنات ہو جاتی, آسمان و زمین. اور قرآن خود کہہ رہا ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہ 6 دن میں بند, 6 دن میں پیدا کیا. اللہ کے کن کہنا ہو جا کا مطلب یہ ہے اب وہ چیز ہو کر رہے گی, لیکن جو کارن جگت ہے, جو اسباب کا سلسلہ ہے, اس کے تھرو ہوگی. ہمارے لیے چاہے وہ کروڑوں سال بیٹھتے ہوں, اللہ کے لیے وہ کوئی کروڑوں سال کچھ ہے ہی نہیں. اس کی ذات کے آگے وہ کروڑوں سال کچھ بھی نہیں, اربوں سال کچھ نہیں, خربوں سال کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے وہ وقت بہت لمبا ہو گیا ہے. لیکن کن کہنے کا, یہ کہنے کا مطلب کہ اللہ جب کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہو کر رہے گا, لیکن ہوگا اصول سے, جو اللہ نے ہی بنائے ہیں اصول بھی, کہ اس سے یہ وجود میں آئے گا, اس سے یہ آئے گا, اس سے یہ آئے گا, اور اتنے دنوں میں یا اتنے سالوں میں یا اتنے یہ ہو جائے گا. وہ ہو کر رہنا ہے, یہ ہے کن کا مطلب. لیکن جب یہ سب چیزیں نہیں تھی کہ جس اسباب کی صرف اللہ کی ذات تھی, اب شروع ہونے جا رہا ہے ابتدا, اور کوئی نہیں, صرف اللہ کی ذات ہے. تو پھر جب اللہ نے اس وقت جو کن کہا تو وہ کسی چیز سے کچھ تھوڑی ہوا, وہ تو ڈائریکٹ کوئی وجود میں آیا. جو کچھ بھی تخلیق تھی, جو بھی وجود میں آیا, وہ تو پھر ڈائریکٹ آیا. کوئی چیز تھی نہیں کہ اس سے یہ بن جائے, اس کے نتیجے میں فلاں چیز آ جائے. اللہ کے ارادے سے ڈائریکٹ اسے ہم کچھ نہیں کہیں, ہم پہلی تخلیق کہیں. تخلیق اول, پہلی سرشٹی, جو کچھ بھی تھی, سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی اور پھر اللہ نے چاہا کہ اب سرشٹی شروع ہو جائے, مخلوق شروع ہو جائے, تو جو کچھ بھی وجود میں آیا اللہ کے ارادے سے, وہ اسے ہم کہیں یہ پہلی تخلیق. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ تو اگر آپ غور کریں تو یہ سامنے کی بات ہے کہ کوئی پہلی. اب آگے کچھ کیسے چلے گا, اب یہاں سے اسباب کا سلسلہ شروع ہوگا کہ اس پہلی تخلیق کو ہی استعمال کر کے باقی سب چیزوں کو بنایا جائے گا. کارن جگت جو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کے پیچھے کوئی کارن یا ریزن یا سبب ہوتا ہے. تو جب اب ایک تخلیق آ گئی, ایک کریشن سرشٹی آ گئی, تو اب جو سرشٹی آگے چلے گی اس میں استعمال پہلی سرشٹی کا ہوگا جو سب سے پہلے لیا. یہ اتنی بات کلیئر ہو رہی ہے نہیں؟ پھر میں آگے چلوں, واضح ہے بالکل. جو کسی چیز اس پہلی سرشٹی سے ساری کائنات پھیلی, استعمال کر کے اسے اللہ نے پھیلائی. تو جب پہلی سرشٹی سے ساری کائنات پھیلی تو ساری کائنات کا پہلی سرشٹی بیج ہوا. پوری کائنات کا بیج وہ تھی جو پہلی سرشٹی تھی, تخلیق اول. یہ بیج ہوا ساری کائنات کا. ہم بیج لفظ استعمال کر رہے ہیں, بیج کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ بے جان, لیکن جو کوئی بھی پہلی تخلیق ہے وہ اصل بیج ہے, اور بیج میں ہی ساری چیزوں کا ریکارڈ ہوتا ہے جس سے ساری چیزیں پھیلتی ہیں. تو اس کا مطلب اصل ریکارڈ وہ تھا جو پہلی تخلیق تھی ساری کائنات کا. ٹوٹل ریکارڈ وہ تھا جس سے پھر اب پھیلتی چلی جا رہی ہے. آگے تک کا ریکارڈ ہے, جو چیزیں ابھی نہیں بنی ہیں آگے بنے گی, اس سب کا ریکارڈ وہاں پر تھا. جیسے انسان کے ڈی این اے سے انسان کیا بنا یہ سب کچھ معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے, ایسے ہی پہلی تخلیق کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں جس سے یہ کائنات چل رہی ہے اور آگے چلتی رہے گی. وہ سارا ریکارڈ تھا کہ کیا کیا ہوگا. ریکارڈ کو کہتے ہیں کتاب. تو اس ریکارڈ کا نام ہے ام الکتاب. سارے ریکارڈ کی ماں, کہتے ہیں جڑ کو, بنیاد کو, اور اسی لیے ماں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ماں بنیاد ہوتی ہے جس سے آگے پیدائش ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جڑ یا بنیاد کو. ام الکتاب, سارے ریکارڈ کی جڑ بنیاد, جتنے بھی ریکارڈز ہیں. یہ بھی ریکارڈ ہے ڈی این اے, انسان کا ریکارڈ کہ انسان کیسا بنے گا. نیم کا بیج بھی ایک ریکارڈ ہے. سارے ریکارڈ کی سب وہ ایک بنیاد, اس کا نام ہوگا ام الکتاب. سارے ریکارڈز کی اصل جڑ, جہاں سے اصلی سارے ریکارڈز سارے اکٹھے ہیں, وہاں سے اور دوسرے ریکارڈ الگ الگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے اور بٹ گئے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن شریف میں یہ لفظ 2 جگہ آیا ام الکتاب. وَعِندَهُ ام الکتاب, سورہ رعد میں 13ویں سورت میں آیا, سورہ نمبر 13. وہ ام الکتاب اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ, اللہ کے پاس ہے وہ ام الکتاب.
اس کو ہی ہماری زبان میں لوح محفوظ کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی آیا لفظ یہ لوح محفوظ، کہ جو کچھ بھی لکھا ہے، اب لکھا لفظ کو ہم یہ نہیں سمجھے کاغذ قلم کے اوپر روشنائی سے لکھا ہوا، ریکارڈ کیا ہوا، تو اصل یہ ضروری نہیں کہ وہ لوح محفوظ بھی، ہمارا تصور چونکہ لفظ کتاب آ جاتا ہے نا تو یہ سمجھتے ہیں کوئی چیز ایسی بے جان، وہ پہلی تخلیقی لوح محفوظ ہے، وہی اصل ریکارڈ ہے، وہی ام الکتاب ہے، وہیں سے تو اصلی ریکارڈ کی ساری جڑ، وہیں سے پوری کائنات چلی، جس کو اللہ نے ڈائریکٹ بنایا اپنے ارادے سے، اور باقی کے سلسلے میں فیصلہ کیا، اس کے قانون یہاں پر ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز بنتی چلی گئی، ایک پروسیس، ایک عمل کے نتیجے میں دوسرا عمل وجود میں آتا چلا گیا، اللہ کے قوانین یہاں پہ اس نے نافذ کر دیے تھے، اب ایک چیز کا استعمال ہوتا ہے تب دوسری چیز آتی ہے سامنے، وہ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اس نے ضابطے قانون بنائے ہیں، ایسے ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ضابطوں میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی، فکس ہو گئے، اللہ نے مقرر جو فرما دیا ویسے ہی چلے گا۔ تو یہ اسباب کا سلسلہ اور کارن جگت بات کو چلا، سب سے پہلے تو بنا سبب کے اللہ کے ارادے سے کوئی وجود میں آیا، جہاں کوئی سبب نہیں تھا، اللہ نے چاہا اور ہوا سام، اور وہاں سے یہ کارن جگت چلا، اور اسباب وہ ہے ام الکتاب، سارے ریکارڈ کی جڑ، سب ریکارڈ وہاں سے پھیلا، ہر چیز کا ریکارڈ، ساری کائنات کا، جاندار اور بے جان کا اصول کا ریکارڈ اصل میں وہ تھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، حدیث جس پر بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تو میرا نور پیدا فرمایا۔ اس کو بہت سے لوگ ضعیف حدیث کہتے ہیں، ہوگی ضعیف، ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس لیے بات ہم آگے تب چلیں ورنہ بڑے اختلاف ہو جائیں گے۔ سب ان چیزوں کو ٹیکنیکل وہ جو علماء کی ہے زبان کی اسے تو جانے دیجئے، کوئی بھی بات، حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کیا وہ حدیث ہے، تو کوئی بھی حضور کی بات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی ہے کی ہوئی، یا تو آپ نے فرمائی ہوگی یا نہیں فرمائی ہوگی، دو ہی باتیں تو ممکن ہے، تیسری بیچ کی کیا ممکن ہے؟ تو ہم اپنی زبان میں، عام لوگوں کی زبان میں بات کریں کہ حدیث یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی، تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر نہیں فرمایا تھا تو غلط، اگر فرمایا تھا تو صحیح۔ لیکن جتنی حدیثیں اکٹھی ہوئی اس میں کچھ بہت بڑا حصہ ایسا تھا جب تحقیق کی گئی تو اس میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں، اس کی جو اصطلاحی ٹیکنیکل زبان ہے اسے چھوڑتے ہوئے، کہ وہ جب حدیثیں اکٹھی کی گئی تو ان کی تحقیقات ہوئی، اکٹھی ہوئی بات کو، تو تحقیقات میں کچھ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں 100% یقین یہ نہیں تھا کہ صحیح ہے، کس وجہ سے، اس کی وجہ ہے ساری پوری ٹیکنیکل، اور 100% یقین یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ غلط ہے، ان کے الگ الگ نام رکھے گئے، 100% یقین نہیں ہے کہ فرمایا تھا، 100% یقین یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے پھر وہ بیچ کا حصہ آیا، اس بیچ کے حصے میں سے ایک نام ہے ضعیف یا کمزور۔ تو کمزور کا مطلب غلط نہیں ہوتا، کمزور کا مطلب ہمیں جتنے ثبوت ابھی تک ملے ہیں وہ 100% نہیں ملے، لیکن صحیح ہو سکتی ہے بات، ممکن ہے صحیح ہو۔ اب ایک اصول اور سمجھیے، پہلے ہم آسان زبان میں کچھ اصولوں کو سمجھ لیں، ان کے علماء کی زبان میں تو میں بات نہیں کر رہا، اصولوں کی آسان زبان میں کر رہا ہوں۔ ایک اصول اور سمجھ لیں کہ مان لیجئے آگے کے بارے میں، آئندہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ ہوگا، ہم تک پہنچی، ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ فرمائی تھی یا نہیں، ہم تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آگے یہ ہوگا آئندہ۔ اب جو پیچھے کے لوگوں نے، علماء نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ تو ضعیف ہے، بلکہ 100% کنفرم نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، ہے چلیے ہے ضعیف، وہ تو جو تحقیق کس نے کس سے سنا تھا، کس نے کس سے سنا تھا، ان کی زندگی کی تحقیق ہوئی، اس بنیاد پر اس کو ضعیف میں رکھا گیا کہ 100% کنفرم نہیں ہے بات۔ لیکن وہی واقعہ پیش آ گیا جو 1500 سال پہلے کہا تھا، تو اب کنفرم ہو گئی، اب وہ سب باتوں کو کہ تھی کنفرم ہو گئی، چاہے ضعیف انہوں نے رکھی تھی کہ یہ فرمایا تھا، یہ ویسے ہی واقع ہوا جیسے جب فرمایا تھا، تو پھر یہ تو بالکل سچی تھی، یہ ٹھیک ہی تھی۔ کس نے کس سے سنا، ان کی زندگی کی تحقیقات کے اندر پوری بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ضعیف میں رکھا تھا، لیکن اب پوری بات کلیئر ہو گئی۔ تو ایسی ہو سکتی ہیں جو ضعیف کہتے ہوں اور آگے ثابت ہو جائیں تو پھر وہ صحیح ہے، واقعہ پیش آ گیا،
اور اس کو ٹیکنیکلی صحیح میں رکھا ہو کہ صاحب سارے نام بالکل سچے ہیں درمیان میں، اور یہ صحیح حدیث ہے. آگے کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی، ہم تک پہنچی اور وہ غلط ثابت ہو گئی. ایسا ہوا ہی نہیں، حضور نہیں فرما سکتے تھے. اس کا مطلب کہیں غلطی ہو گئی پیچھے تحقیق کے اندر. لیکن اگر وہ بات غلط ثابت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی. ممکن ہی نہیں ان کی بات بتائی بھی غلط ثابت ہو جائے. تو اس لیے ہم لفظ ضعیف کے ساتھ میں لوگوں کو بڑا جگہ جگہ دھوکا ہو جاتا ہے. ارے صاحب ذرا سے اس حدیث کو تو دیکھنا پڑے گا، یہ تو ضعیف ہے، اسے رہنے دیجیے. ارے غلط تو نہیں ہے. اور اگر کوئی بعض لوگ غلط بھی کہہ رہے ہوں اور وہ چیز سامنے آ جائے اور ثابت ہو جائے تو پھر آپ کی تحقیق بیچ کی کہیں اس میں غلطی ہو گئی ہوگی. بات تو ہے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب میں اس ضعیف حدیث پہ پھر آ رہا ہوں. یہ بیچ میں درمیان میں اتنا بھی یہاں پر چونکہ بڑا حساس اور بڑا نازک موضوع ہے، اس لیے ہر بات کو ذرا سا سمجھانا بیچ میں پڑ رہا ہے، ورنہ میں بڑھتا چلا جاتا آگے. اب ہم اس پر آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری. یعنی یہ دعویٰ ہوا کہ تخلیق اول میں ہوں، سب سے پہلے مجھے کریٹ کیا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا. ایک بات تو کلیئر ہے کہ سب سے پہلے کسی کو کیا گیا تھا تخلیق. یہ بات تو پہلے ہی کلیئر ہے کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی کو کیا گیا تھا کریٹ اور تخلیق کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا نور پیدا کیا گیا. اچھا میرا نور پیدا کیا گیا اسے بھی سمجھ لیجیے. یہ نہیں کہا مجھے پیدا کیا. لفظ نور جو ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا. کمرے میں نور پھیلا ہے، باہر نور پھیلا ہوا ہے، اس کے کوئی جسم نہیں ہوتا لفظ نور کا. نور کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، میٹیریل باڈی. تو اس کا مطلب اور وہاں پر مادی جسم تھے بھی نہیں عالم بالا میں. تو اس کا مطلب جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ یہ جسمانی وجود نہیں تھا، نہ یہ جسمانی وجود نہیں تھا، یہ بشری وجود نہیں تھا. اسے نور کہہ لیں ہم کہ ایک نور کی شکل تھی، ایک انرجی تھی، ایک نور تھا جسے پیدا فرمایا. انسانوں کے سلسلے میں جب یہ کہا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے، یعنی آپ کا اور آپ کی اصل حقیقت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت کیا تھی، میری اصل حقیقت کیا ہے، تو اسے ہم جانتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں روح، جو اصل حقیقت انسان کی. تو اس لیے پھر اب ایک بات، پھر یہ دوسرا لفظ آیا کہ روح. ہم نے تخلیق اول کو لفظ روح سے بدلا، روح اول، پہلی روح جسے کریٹ کیا گیا تھا، یہ لفظ تخلیق اول کی جگہ. اور اصل میں وہ کوئی جسم نہیں تھا، کوئی بشری وجود نہیں تھا وہ. لیکن اس انرجی کو اور اس روح کو استعمال کر کے پھر باقی اور مخلوقات جاندار اور بے جان سب پیدا ہوئی. اس کے لیے لفظ آتا ہے وسیلہ. اس کے وسیلے سے سب پیدا ہوئے کا مطلب یہ کہ اسے استعمال کیا گیا سب کے تخلیق کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں اختلافات آتے ہیں، ان کی سب کی حقیقت یہاں پہ ختم ہو جائے گی. ابھی اس موضوع کو سمجھ لیں تو اب جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ بشر تھے یا نہیں تھے. یہ عالم بالا کی باتیں ہیں. اوریجنل حقیقت یہی ہے کہ نور ہے، اور زمین پر بشر بنا کر بھیجا گیا اسی نور کو. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. بہت آیات ہیں، ایک دو نہیں. تو وہ نور والی بات بھی درست ہے، وہ بشر والی بھی درست ہے. اگر یہاں پر یہاں کا جسمانی وجود اگر بشر نہ ہو، مادی نہ ہو، تو پھر پیٹ پہ پتھر کیسے باندھے تھے جب بھوک لگی تھی؟ تو جنہوں نے دشمنوں نے پتھر مارے تھے اس سے چوٹ لگ کے خون کیوں نکلا تھا طائف کے اندر؟ وہ تو پتھر تو کراس ہو جاتے. تو یہ بشر والی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن نے کہی، اور وہ نور والی بات بھی ٹھیک ہے. جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ وہاں کی حقیقتیں تھی جو اوریجنل حقیقتیں تھی. روح اول، یہ اس کو ہم لوح محفوظ کہیں، اس کو ہم ام الکتاب کہیں. اب اس کو اللہ نے زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا